لمحے کی تلاش، لے مر کھا لے، اس نفرت بھرے جملے کے ساتھ ہی ایک گندی سی چنگیر میں ایک چھوٹی سی روٹی جسے نہ سوکھی نہ ہی پراٹھا کہا جا سکتا تھا، عاطف کے سامنے پڑی تھی۔ اس نے ایک نظر روٹی پہ ڈالی۔ وہ میرا انڈا، تمہیں آج انڈا نہیں ملے گا۔ مگر کیوں؟ انڈا عثمان کھائے گا۔ اس نے تو کل بھی انڈا کھایا تھا، آج تو میری باری ہے۔ زیادہ باتیں نہ بنا، چائے کے ساتھ پراٹھا کھا لے۔ میں انڈے کے بغیر ناشتہ نہیں کروں گا۔ مت کر ناشتہ، جا دفع ہو جا۔ عاطف بغیر ناشتہ کیے بستہ اٹھائے باہر کی طرف بڑھنے لگا تو عثمان روتے ہوئے کمرے سے صحن میں آ گیا۔ ماں صدقے، میرا لال کیوں روتا ہے؟ آ جا میرے پاس، مت رو۔ پیار بھرا یہ جملہ عاطف کے دل پہ تیر بن کے لگا۔ وہ چنگیر میں رکھی روٹی اور کپ کی کالی کلوٹی چائے کو تکتے ہوئے اسکول چلا گیا۔ عاطف کے ساتھ یہ صورتحال آج پہلی بار پیش نہ آئی تھی۔ وہ پہلے بھی کئی بار بغیر ناشتہ کیے اسکول جا چکا تھا۔ اس کا گھر شہر کے درمیان بہتے ہوئے گندے نالے کے ساتھ ساتھ بنی ہوئی کچی آبادی میں تھا۔ اس گھرانے میں صرف 4 افراد تھے، 9-10 سالہ عاطف، 4-5 سالہ عثمان اور ایک ستیلی ماں، اور ایک باپ جو ٹرک ڈرائیور تھا، جسے نہ دن کی خبر تھی نہ رات کی۔ اپنی اولاد سے اس کی کبھی ملاقات ہفتوں تک نہیں ہوئی تھی۔ عاطف کے مقدر میں ماں کا ستیلا پن تب لکھا گیا جب وہ 6 سال کا تھا۔ اس کی سگی ماں ایک حادثے کا شکار ہو کے اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ چند ماہ بعد ہی اس کی نئی امی آ گئی۔ ابتدا میں تو اس پہ محبت کا سایہ دیا، مگر جب عثمان پیدا ہوا تو محبت کی جگہ نفرت نے لے لی۔ بات بات پر مار، قدم قدم پہ نفرتوں کے تیر برسنے لگے۔ عاطف تو پیار کا بھوکا تھا، نفرت سے اس کا کبھی واسطہ نہ پڑا تھا۔ اب نفرت اس کا مقدر بنی تو وہ چڑچڑا اور ضدی ہو گیا تھا۔ آخر وہ بھی ننھا سا دل رکھتا تھا۔ گھر میں پلنے والی اکلوتی مرغی کے انڈے پر اس کا بھی حق تھا۔ چند دنوں قبل تیسرے گھر میں رہنے والی ماسی نے اس کی ماں سے کہا تھا، عاطف کی ماں، ایک دن انڈا کھانے کے لیے عثمان کو اور دوسرے دن عاطف کو دیا کرو۔ ایسا ہی تو کرتی ہوں، میں نے کبھی بھی ان دونوں میں فرق نہیں رکھا۔ عاطف کی ماں، تمہیں ایسا ہی کرنا چاہیے، ماسی بولی۔ عاطف تھوڑی دور بیٹھا یہ باتیں سن رہا تھا۔ جب ماسی عاطف کو عاطف کی ماں کہہ کے اس کی ستیلی ماں کو مخاطب کرتی تو وہ سوچتا یہ تو صرف عثمان کی ماں ہے۔ ماسی کے کہنے پہ 1-2 دن تو انڈے سے ناشتہ ملتا رہا، مگر اب کئی دنوں سے اس کا حق مارا جا رہا تھا۔ عثمان کا سگا پن ماں کی محبت کے ساتھ ہر روز انڈے کو بھی اپنی طرف کھینچ لیتا تھا۔ اسکول میں اس کے دوست اس کے ہمراز تھے۔ جب کسی کو رازداں بنا لیا جائے تو دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ جب دوستوں نے اس کا مرجھایا ہوا چہرہ دیکھا تو سمجھ گئے آج بھی ضرور کوئی خاص بات ہے۔ عاطف نے جب ساری بات سے انہیں آگاہ کیا تو سجاد بولا، آخر کب تک تم یہ ظلم برداشت کرتے رہو گے؟ اس بار تمہارے ابو آئیں تو خاموش مت رہنا، سب کچھ بتا دینا۔ عمران بھی بول پڑا، میں ایسا ہی کروں گا، میں اب کے چپ نہیں رہوں گا۔ عاطف بولا۔ چند دنوں بعد تھکے ہارے ابو جان گھر پہنچے تو عاطف کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ اس نے اپنی بیپتا کہہ سنائی۔ ابو جان نے ستیلی ماں کو سخت سست کہا۔ عاطف کا خیال تھا کہ وہ اس طرح اپنا حق حاصل کر لے گا، مگر ایسا نہ ہوا۔ ابو جی کے ٹرک کراچی لے کے جانے کی دیر تھی کہ ماں کا ستیلا پن پھر سے واپس آ گیا۔ اب نفرتوں کے تیر میں ایک تیر کا اور بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ اور لگاؤ میری شکایتیں، میں دیکھتی ہوں تم اس گھر میں کس طرح رہتے ہو۔ عاطف نے اس پہلو پہ تو کبھی غور ہی نہیں کیا تھا۔ جب اس کا دل زیادہ پریشان ہوتا تو ماسی کے ہاں چلا جاتا۔ ماسی جب ستیلی ماں کی وہ واحد کو سمجھاتی تو وہ کہتی، عاطف تمہارا کان بھرتا رہتا ہے، سارے زمانے میں مجھے ظالم مشہور کر دیا ہے، کھانے کو روٹی، پہننے کو کپڑے اور سونے کو بستر دیتی ہوں، اسے اور کیا چاہیے؟
आतिफ बच्चा है, उसे प्यार और तवज्जो चाहिए, मासी ने कहा। उसे अपने घर में तो सब कुछ मिलता है, वरना शुक्र है मासी। तुम आतिफ की हिमायत मत किया करो। वो तुम्हारे पास जाकर जो कुछ कहता है तुम वो सुन के मेरे पास आ जाती हो। आइंदा मैं इस मौजू पे कोई बात नहीं सुनूंगी। ये बातें मासी को खामोश कर देने के लिए काफ़ी थीं। यूं मासी की सूरत में आतिफ का वाहिद सहारा भी छिन गया। ईद के मौके पर इसको मामूली से खद्दर का सूट लेकर दिया गया, जबकि उस्मान एक बेहतरीन पैंट शर्ट का हकदार ठहरा। ईद के दिन अब्बू जान माँ लेके कोयटा गए हुए थे। ईद की खुशियाँ भरे मौके पर बच्चों को ईदी मिलती है, जबकि आतिफ के चिमटे से पिटाई हुई। इसका कसूर सिर्फ इतना था कि इसने छत से एक कटी हुई पतंग पकड़ी। उस्मान की नज़र भी इसी पतंग पे थी। आतिफ, पतंग उस्मान को दे दो। मैं क्यों दूँ? ये तो मेरे हिस्से का अंडा भी खा जाता है, मैं तो नहीं दूंगा। मैं कहती हूँ पतंग उस्मान को दे दो। नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। वाहिदा ने पतंग इससे छीनना चाही तो वो पतंग को अपने कमर के पीछे छुपाते हुए दीवार के साथ खड़ा हो गया। लाओ पतंग दे दो, ये पतंग मेरी है, मैं उसे उड़ाऊंगा। उस्मान मुसलसल रोए जा रहा था। बेटे चुप करो, अभी तुम्हें पतंग मिल जाएगी। आतिफ भी जिद पे उतर आया। इसने पतंग फाड़ दी, मगर उस्मान को न दी। पतंग फाड़ने के जुर्म में चिमटे से इसकी इतनी मरम्मत हुई कि कई दिनों तक इसकी कमर पर चिमटे के निशान दिखाई देते रहे। चंद माह बाद वाहिदा ने मुर्गी के अंडों को बच्चे निकलवाने के लिए जमा करना शुरू किया। आतिफ को अंडा तो ना मिलता, जबकि उस्मान को बाजार से लाया हुआ अंडा ज़रूर मिल जाता। आतिफ इल्तिजाज करता तो उसे कहा जाता कि अंडों से जब बच्चे निकलेंगे तो हमारे घर में मुर्गियां और मुर्गों की तादाद ज़्यादा हो जाएगी, तो तुम्हें भी रोज़ाना अंडा मिला करेगा। अब इसके पास खामोशी इख्तियार करने के सिवा कोई दूसरा रास्ता न था। अंडों की तादाद 12 हुई तो बच्चे निकलवाने के लिए मुर्गी को इसके ऊपर बिठा दिया गया। 20-21 दिनों बाद 12 में से 7 अंडों से प्यारे प्यारे चूजे निकले, जबकि 5 अंडे खराब हो गए। मुर्गी के नन्हे नुन्हे चूजे बहुत खूबसूरत थे। आतिफ इन चूज़ों को देखता और सोचता, इनमें से कौन सा चूज़ा मुर्गी का रूप धारेगा और इसके लिए दुनिया में अंडा आएगा। मुर्गी सारा दिन अपने बच्चों के लिए घर के कच्चे फर्श पे फिरती रहती। जब मुर्गी को खतरा महसूस होता तो वो कुट कुट करके अपने बच्चों को खबरदार करती। वो अपनी माँ की आवाज़ सुनते ही फौरन इसके परों तले छुप जाते। इन परों तले ममता की हरारत भी थी और हिफाजत का सामान भी। आतिफ ऐसा मंजर कई बार देख चुका था। उस्मान सारा दिन चूज़ों से खेलता रहता। आतिफ स्कूल से आकर चूज़ों को हाथ लगाने की कोशिश करता तो उस्मान से ज़्यादा वाहिदा शोर मचाती। क्या इस बच्चों को मारने का इरादा है? अब तुम बच्चे नहीं हो जो चूज़ों से खेलना चाहते हो। वो इस लम्हे खुद से सवाल करता कि क्या अब बच्चा नहीं रहा। वो डर के मारे चूज़ों को हाथ न लगाता, कहीं इस जुर्म में फिर चिमटे से पिटाई न हो जाए। एक दिन स्कूल से घर आते हुए इसने सड़क पर खड़ी एक पिकअप देखी, जिसमें गत्ते के डब्बों में नन्हे नन्हे चूजे चूं चूं करते चूजे थे। इसका दिल चाहा कि वो चूजे खरीद ले, मगर इसके पास पैसे नहीं थे। पिकअप में बैठे आदमी से इसने चूजे की कीमत मालूम की और ये भी पूछा कि इन चूज़ों को कहाँ फ़रोख्त करते हैं। आतिफ जब वहाँ से चल पड़ा तो अज़म कर चुका था कि वो जल्द ही चूजे खरीदेगा। पैसे के हसूल के लिए इसकी नज़र मासी पे पड़ी। जब इसने अपनी नन्ही ख्वाहिश का इजहार किया तो मासी ने इसके माथे पे बोसा देते हुए कहा, बोली कितने पैसे चाहिए? सिर्फ 20 रुपये। आतिफ बोला। 20 रुपये? अभी ले लो। 20 रुपये आतिफ को दुनिया की सारी दौलत से ज़्यादा लग रहे थे। वो भागम भाग बाजार पहुंचा। दुकानदार से 3 चूजे खरीदे, जो इसने सुराखों वाले लिफाफे में तीनों चूजे डाल दिए। ये चूजे अब आतिफ के थे। वो बहुत खुश था। घर आकर इसने तीनों चूजे सहन में छोड़ दिए। वो चू चू करते इधर उधर फिरने लगे। जो ही वो मुर्गी के करीब हुए इसने इन्हें ठोंगे मारना शुरू कर दिए। आतिफ ने फौरन इन्हें छोटे छोटे हाथों में समेट लिया। ऐ प्यारी मुर्गी, तुम इन नन्हे नन्हे चूज़ों को क्यों मारा है?
یہ بھی تمہارے بچے جیسے ہی تو ہیں، یہ اس کے بچے نہیں ہیں، یہ انہیں اپنے پاس نہیں رکھے گی، یہ ٹھونگے مار مار کے انہیں مار ڈالے گی۔ یہ آواز ہمسائے کلثوم کی تھی۔ یہ آواز ان کے کمرے میں سوئی وحدہ صحن میں آ گئی۔ اس نے پہلے چوزے اور پھر کھا جانے والی نظر سے عاطف کو گھورا۔ عاطف اپنے چوزے لے کے چھت پہ چلا گیا۔ اس کے چوزے بھی اس طرح ستیلے تھے، ماں کی محبت کے بھوکے، اس کی طرح نفرت کا شکار۔ اس نے دوسرے دن صحن میں مرغی کے ڈربے کے ساتھ ایک نیا ڈربہ اپنے چوزوں کے لیے بنایا۔ وہ اسکول جاتا تو چوزے ڈربے میں بند کر کے ان کے لیے دانہ دن کر ڈربے میں ہی رکھ جاتا۔ اسکول سے واپس پر رات گئے وہ انہیں اپنے پاس رکھتا۔ ایک ہی ہفتے میں ایک چوزا سردی سے مر گیا، جبکہ دوسرا بلی کے ہتھے چڑھ گیا۔ اب صرف ایک ہی چوزا رہ گیا تھا۔ مرغی کے بھی 7 میں سے 4 چوزے باقی رہ گئے تھے۔ عاطف اپنے اکلوتے چوزے سے مخاطب کرتا، میں بھی اکیلا ہوں، تم بھی؟ گھبراؤ مت، میں تمہارا دوست ہوں۔ کیا تم بھی میرے دوست ہو؟ بولو، جواب دو۔ چوزا چو چو کرتا تو عاطف کو یوں محسوس ہوتا جیسے کہہ رہا ہو کہ میں بھی تمہارا دوست ہوں۔ وہ سخت سردیوں کے دن تھے۔ عاطف صبح کے وقت ڈربے میں دانہ ڈال کے اسکول چلا گیا۔ صبح ہی سے آسمان پہ بادل چھائے ہوئے تھے۔ وہ اسکول میں ہی تھا، بارش ہونے لگی۔ عاطف کو اپنے چوزے کی فکر تھی اور ڈر تھا کہیں ڈربے میں پانی نہ آ گیا ہو۔ چھٹی کے بعد وہ بارش میں ہی گھر کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ گھر پہنچنے تک وہ بھیگ چکا تھا۔ باہر کا دروازہ کھلا تھا۔ اس نے اپنا بیگ برآمدے میں رکھ کر ڈربہ کھولا تو چھت سے پانی ٹپک رہا تھا۔ ننھا چوزا سردی سے کانپ رہا تھا۔ مرغی کا ڈربہ مضبوط ہونے کی وجہ سے پانی سے محفوظ تھا۔ اس کے ننھے ننھے چوزے مرغی کے گرم پروں تلے آرام فرما رہے تھے۔ ڈربے کا منہ کھلا تھا۔ سردی کا ستایا ہوا چوزا تیزی سے ڈربے میں داخل ہو گیا۔ یہ عمل اتنی تیزی سے ہوا کہ عاطف چاہنے کے باوجود بھی چوزے کو نہ پکڑ سکا۔ پیارے چوزے، کیوں دوسروں کے گھر میں گھس رہے ہو؟ ڈربے سے باہر آ جاؤ، مرغی مارے گی، یہ تمہاری ماں نہیں ہے، باہر آ جاؤ۔ ننھا چوزا ڈربے کے ایک کونے میں کھڑا کانپ رہا تھا، مرغی کو خوفزدہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ مرغی نے تھوڑی دیر بعد کٹ کٹ کا سگنل دیا تو ننھا چوزا ڈرتے ڈرتے آگے بڑھا۔ مت بڑھو آگے، یہ تمہیں مارے گی، عاطف چلایا۔ چوزا مرغی کے پاس آیا تو اس کی ممتا کی حرارت سے گرم پروں میں سے چھپا لیا۔ یہ منظر عاطف کو حیران کر دینے کے لیے کافی تھا۔ ننھے چوزے، مبارک ہو، تمہیں ممتا کا پیار مل گیا اور میں۔ اس نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ اس کے کانپتے جسم پہ سوتیلی ماں نے اپنی محبت کی حرارت مہیا کر دی۔ وحدہ اپنے کمرے میں، جہاں وہ گرم گرم بستر میں لیٹی ہوئی تھی، آہٹ سن کر جاگ اٹھی تھی اور کھڑکی سے نے سب کچھ دیکھا اور سن لیا تھا۔ مرغی کی ممتا نے اسے ماں کا دوسرا روپ دکھایا تھا، سراپا ایثار، محبت کا روپ۔ ماں نے جب عاطف کو اپنی گوش میں لیا تو محبت جس لمحے کی اسے تلاش تھی وہ اسے مل گیا تھا۔ شکریہ۔